دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جاپان اور پاکستان نے جو آپس میں معاہدہ کیا ہے اس کے بارے میں۔ دوستو دسمبر میں پاکستان اور جاپان امبیسی میں ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت جاپان پاکستان سے 3,40,000 ہنرمند لوگوں کو ویزا دے گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ سارا پروسیس کیسے ہوگا، یہ فائنل ہو جانا تھا ان ہی دنوں میں، لیکن اس کرونا وائرس کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی ڈیلے آئی ہے۔ لیکن اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈیلے کو ہم نے اچھے طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جاپان جو ہے نا وہ کسی بھی ایجنٹ یا کسی آدمی کو انٹرٹین نہیں کرتا جو کہ کمیشن بیس پہ کام کرتا ہو، جو لوگوں سے ہنرمندوں سے پیسے لے، کمیشن لے اور ان کو ویزا دلانے کی کوشش کرے۔ تو جاپان اس قسم کے کسی معاملات میں اپنے آپ کو وہ ملوث نہیں کرتے۔ جاپان وید ملک ہے جہاں آپ اگر وزٹ ویزا بھی اپلائی کریں گے تو وہ آپ سے فیس نہیں لیں گے، کیونکہ جاپان امبیسی والے یا جاپان گورنمنٹ جو ہے کسی ایجنٹ کو بالکل بھی نہیں انٹرٹین کرتی، تو اس لیے ایجنٹ اس معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لے، اس میں ان کو کوئی اپنا فائدہ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ پبلک کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہی نہیں دیتے۔ ایجنٹ حضرات صرف وہی عوام کو یا لوگوں کو بتاتے ہیں جن میں ان کا کچھ ذاتی فائدہ ہوتا ہے، جس چیز میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس کے بارے میں وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتے۔ تو دوستو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جاپان میں سب سے زیادہ مانگ جو ہے وہ انگلش ٹیچرز اور نرسنگ سٹاف کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری ایسی کیٹیگریاں ہیں جن میں جاپان کو مزدوروں کی ضرورت ہے، ہنرمندوں کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو جب آپ آخر تک دیکھتے جائیں گے تو آپ کو میں ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ جاپان میں کون سی، جاپان کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور جاپان میں کس کس شعبے میں کس کس کیٹیگری میں مزدوروں ہنرمندوں کی مانگ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ لوگوں تک معلومات پہنچانا تاکہ اکثر بھائیوں جن کو نہیں معلوم ان تک معلومات پہنچ جائے اور ان کا فائدہ ہو جائے۔ آپ سے التماس یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کے بٹن کو جب آپ دبائیں گے اور ساتھ ہی لگی ہوئی جو بیل ہے، گھنٹی ہے، اس کو بھی پریس کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اگلی معلومات آپ کو فوراً ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا اور نئی جو معلومات ہیں ان سے فوراً آپ کو آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ جو ہی اپنی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جاپان میں ملازمت کے سلسلے میں، جاپان میں لوگوں کی جانے کے سلسلے میں کس طرح اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ہے، وہ ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے گی اور اس سے آپ کو اس چیز کی آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو جاپان کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ جاپان کا جاپانی نام جو ہے نا، اس کو جاپانی میں نیہون یا نپون کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے سورج چڑھنے کی جگہ۔ دوستو جاپان میں سب سے پہلے، دنیا میں سب سے پہلے جاپان میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ جاپان کا تعلق براعظم ایشیا سے ہے۔ جاپان ایک ایسے جزیرہ ہے جس کے مشرق میں بحر جاپان ہے اور مغرب میں بحر الکاہل میں گرا ہے۔ جاپان 8,526 جزیروں پر مشتمل ہے۔ یہ سمندر میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جن کی ٹوٹل تعداد 8,526 ہے۔ دنیا کی 10ویں بڑی آبادی ہے۔ جاپان میں جاپانی ہی سرکاری زبان ہے۔ جاپان کی سب سے زیادہ خطرناک جو چیز ہے وہ ہے کہ جاپان پیسیفک رنگ آف فائر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاپان بالکل آتشفشاں پہ بیٹھا ہے۔ جتنے بھی زلزلے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں۔ 2011 میں جاپان میں 0.9 کا زلزلہ آیا تھا جس سے سونامی پیدا ہو گیا تھا۔ جاپان کی تقریباً 3/4 زمین جو ہے نا وہ جنگل یا پہاڑوں پر ہے، جس میں کھیتوں، سنتوں، رہائشی علاقے کو بنانا بہت ہی مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ جاپان کے سب سے قدیم لوگ جو ہیں نا ان کو سامورائی کہتے ہیں۔
جو جنگجو جانے جاتے ہیں، بہت زیادہ ہنرمند اور جنگجو اور تلوار بنانے والے تلوار باز ہیں۔ جاپان نے صنعتی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی کی ہے، لیکن اس کا ایک نقصان بھی جاپان کو یہ ہوا ہے کہ بجلی کے گھروں سے پیدا ہونے والی جتنی بھی گیسوں کی وجہ سے کبھی کبھار جاپان میں تیزاب کی بارش ہو جاتی ہے۔ جاپان میں دنیا کی مشہور کمپنیوں میں سے کچھ جاپانی کمپنیاں جیسا کہ ٹویوٹا، ہونڈا، سونی، کینن، پیناسونک، توشیبا۔ اس کے علاوہ جاپان کھانوں میں بہت مشہور ہے۔ دنیا میں سب سے مشہور پکوان جاپان کے ہیں، جس میں سوشی ہے، ششمی ہے، ٹیمپورا ہے۔ جس طرح جاپان کھانوں میں مشہور ہے، اسی طرح جاپان میں مارشل آرٹ کی بہت سی قسمیں موجود ہیں۔ کراٹے، جوڈو، سومو، ننجو، کینٹو۔ سومو جاپان کا قومی کھیل ہے، حالانکہ سب سے مشہور کھیل جس کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ جاپان میں بیس بال ہے۔ آپ کو اکثر چھوٹے بچے، درمیانی عمر کے لوگ، زیادہ تر لوگوں کے شوق وہاں بیس بال کھیلنا ہے۔ تو یہ تو نارمل بات تھی جاپان کے بارے میں۔ اب آتے ہیں جاپان پاکستان کے ساتھ کون سا معاہدہ کرا۔ پاکستان ان 10 ملکوں میں شامل ہے جہاں جاپان اپنی جو اس کی پالیسی ہے اس کے دوسرے مرحلے میں ہنرمند انسانی وسائل کی خدمات حاصل کرنے کا خواہشمند ہے۔ اسی قسم کا معاہدہ جاپان نے پہلے فلپائن، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، کمبوڈیا، منگولیا، ویتنام، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، ان ملکوں سے آلریڈی یہ معاہدہ جاپان کر چکا ہے۔ جاپان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جاپان میں آبادی کم ہو رہی ہے۔ دنیا میں سب سے کم برتھ ریٹ اگر آپ دیکھیں تو جاپان کا ہے، یہ تقریباً آلموسٹ 2% ہے ٹوٹل، یعنی کہ 100 آدمی گھرانوں میں صرف 2 گھرانوں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جاپان میں برتھ ریٹ بہت کم ہو رہا ہے، اور جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان صحت کے علاج کی اچھی سہولتیں، اچھی خوراک کی وجہ سے ان کی عمریں بڑھ رہی ہیں، اور ان کو لک آفٹر کرنے والا بہت ہی کم ہے وہاں پہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جاپان میں سب سے زیادہ کس چیز کی مانگ ہے۔ تو سب سے زیادہ جاپان میں نرسنگ کیئر کی، وہ لوگ جو چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے، جن کے پاس کوئی نرسنگ کا سرٹیفکیٹ ہے یا نرسنگ کا تجربہ ہے، انہوں نے نرسنگ میں کچھ عرصہ کام کیا ہے، ان کی سب سے زیادہ مانگ ہے، کیونکہ وہاں بوڑھوں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہاں بوڑھوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو ان کی لک آفٹر کرنے کے لیے سب سے زیادہ مانگ وہاں پہ نرسوں کی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو زیادہ مانگ ہے وہ ہے ٹیچر سٹاف کی۔ وہ ٹیچرز، ان کو جاپان والوں کو صرف انگلش ٹیچر چاہیے، باقی ان اپنی زبان میں تو صاحب ظاہر ہے ان کے پاس اپنے ٹیچرز ہیں۔ سب سے زیادہ ان کو جو ان کی مانگ ہے وہ ہے انگلش ٹیچرز کی۔ اس کے علاوہ عمارتوں کی صفائی بہت زیادہ کام ہے، اتنا کام ہے کہ جاپانی صفائی میں تو کریز ہے ان کو، بالکل بہت زیادہ صفائی پسند ہیں اور ہر جگہ صفائی رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ انہوں نے جو لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ صفائی کی شعبے میں رکھا ہوا ہے۔ تیسری یا چوتھی چیز ہے فاؤنڈری۔ دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹریل ملک ہے، فاؤنڈریاں ہیں بہت زیادہ ہیں، اور فاؤنڈریوں میں صاف ظاہر ہے مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں زیادہ پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو فاؤنڈریز کے لیے ان کو بہت زیادہ مزدور چاہیے۔ مشینوں کے پارٹس، ٹولز بنانے والی انڈسٹریاں، ان میں بہت زیادہ آدمی ان کو چاہیے۔ جاپان دنیا میں الیکٹرانک میں سب سے آگے، الیکٹرانک کے شعبے میں بھی جو ابھی جاپان امبیسی میں جو معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اس میں الیکٹرانکس کے شعبے میں بھی انہوں لینا چاہتے ہیں۔ تعمیرات، صنعت، شپ بلڈنگ کا، کیونکہ جاپان جو ہے نا وہ بالکل سمندر کے اندر جزیروں میں ہے، تو اس کی ارد گرد تمام کا تمام جو ہے پانی ہے، سمندر ہے، تو وہاں پہ شپ انڈسٹری بہت زیادہ ہے۔ شپ انڈسٹری میں بہت زیادہ ان کی مانگ ہے۔ آٹو موبائل تو ان کا بیسک شعبہ ہے،
اس کی مینٹیننس اور ہمارے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جاپان میں نا دوستو بالکل کو کہے کہ میرے پاس اتنی ڈگریاں، ان کو ڈگریوں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ان کو صرف وہ ہنرمند چاہیے جن کو کام آتا ہے، چاہے اس کے پاس ڈگری ہے، پڑھا لکھا ہوا ہے نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس تجربہ ہے تو اس کو سب سے زیادہ وہ تجربہ کار آدمی کو دیتے ہیں ویزا. رہائشی صنعت جو ان کی ہے نا، اس میں بہت زیادہ مانگ ہے جاپان میں. ان کا زراعت کے شعبے میں بھی ان کو بہت زیادہ آدمی چاہیے. زراعت میں اس سے پہلے وہ تقریباً چائنیز ہیں نا وہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان بھی بذات خود ایک زرعی ملک ہے تو یہاں پہ بھی زراعت کے بارے میں کافی لوگوں کو آگاہی ہے، تو ان کی خواہش ہے کہ یہاں سے ہم زراعت کے بارے میں بھی آدمی فشری، اور اس کے علاوہ خوراک کے بارے میں تو جاپان بہت زیادہ وہاں مانگ ہے. اتنے زیادہ ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، اتنا زیادہ وہاں ریسٹورنٹ پہ ہوٹلز پہ کام کرنے کے مواقع ہیں کہ بے تحاشا قسم کے. فوڈ انڈسٹری تو ان کی جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس میں بہت زیادہ ان کو لوگوں کی ضرورت ہے. تو دوستو یہ تو میں نے آپ کو ان کو جو شعبے ہیں جہاں ان کو آدمی کی ضرورت ہے وہ بتایا ہے. تو عنقریب میں نئی ہی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں ان تمام شعبوں کے بارے میں کہ پے کتنی ہے، ان کا جانے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سارا میں جو ہے نا اپلوڈ کروں گا. تو اس کے لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ لگی گھنٹی جو لگی ہے اس کو ضرور پریس کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو فوراً معلومات مل جائے گی. دوستوں سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس کرونا کی صورتحال میں اس کا سب سے بہترین علاج جو ہے وہ پرہیز ہے.